اللہ سونا اودا سارے جڑے تسی تشریف فرماؤ تو سارے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. جڑے اہلیان گاؤں نے جنوں کے ان واسطے اے بڑی خوش قسمتی ہے کہ جڑے علامہ صاحب تواڈے کول ہن تشریف فرما ہوئے نے یہ ماشاءاللہ بہت سلجھے اور صاحب شعور اور علم آدمی. تو توانوں سارے نوجوانوں کو چاہیے کہ انہاں کول بیٹھ کے تو دین دا جڑا علم ہے اونوں حاصل کرو اور دینی علوم دے اندر جو علامہ صاحب کو مہارت ہے اس تو تسی بھی استفادہ کر سکو. ماشاءاللہ یہ سنگی ہر سال ہی تبلیغ دا اہتمام کردے ہیں. ہر سال ہی اللہ انہاں توفیق دیندا ہے تے میرا خیال آندا ہے کچھ محسوس تو سب کیتا ہونا ہے کہ اے ہر سال ہی خرچہ بھی کافی کرتے ہیں محفل پاک تے تے میرے خیال نال غریب بھی کوئی نہیں ہوئے اللہ گزارا انہاں دا بھی سونا ہی کرنا پے. کی خیال ہے مڑوندا ہے نا بسارا پیسہ تے تے لا جھڑدے نے تے اے بیچارے تے ہن انہاں دا حال کوئی بڑی پتلی حالت ہو گئی نہیں ایسا کوئی نہیں. ایدے بھی لاندے پین تے اللہ اور دیندا پیا ہے. یا یہ نبی دے دین تے خرچ کیتیاں پیسہ کٹدا ہوندا تو پھر دین دا کام کیویں ہوندا. اللہ اس کام وچ برکت رکھدا ہے. جتنا کوئی کام زیادہ کردا ہے دین واسطے خرچ کردا ہے اللہ او دے رزق وچ اور اضافہ کردا جاندا ہے. اے اللہ پاک دی خاص مہربانی اور کرم نوازی ہوندی ہے کہ او جنہاں بندیاں نو چن لیندا ہے کہ او راہ حق تے اپنا مال اولاد اور جان خرچ کر دے. اے میاں انہاں بچیاں دی بڑی دینی محبت ہے اور دینی شوق ہے کہ اے اللہ دے راستے تے کچھ خرچ کر دے. جے جناب تانوں توجہ ہوئے تو ہن میں ماشاءاللہ بڑا ٹائم ہو گیا ہے تسی اگے نعت خوانی نقابت خطابت کافی سماعت کر چکے ہو. ہن آخری گل میری کرن دی واری آئی ہے. میری گل سنو تو مڑ دعا خیر کریں. توجہ ہے جناب تواڈے پنڈ وچ بھی ساڈے پنڈ وچ بھی پورے پاکستان وچ ہندوستان وچ ایک چیز پائی جاتی ہے جس مسئلے دی طرف توجہ دینا محسوس کر رہے ہیں. نالے میں نے صحیح آکھیا ویسے موضوع تے گل کریا ہے تو میں آکھیا چلو یہ نہیں شروع کر لینا ہن وہی میں شروع کر لیا کہ بنیادی طور تے اسی دو قسماں دی تقسیم کرنے آ پنڈاں وچ شہراں وچ عموماً پورے پاکستان وچ. کچھ بندیاں نسیاں نے آ کہ وہ کمی نہیں کچھ بندیاں نسیاں نے آ کہ اے زمیندار نے چودھری صاحب نے کھرل صاحب نے وڑیچ صاحب نے تارڑ صاحب نے چدر صاحب نے بھٹی صاحب نے مختلف اے لوہار نے اے ترخان نے اے فلانے انہاں نو اسی کمیاں دی کیٹاگری وچ رکھنے آ اور دوجیاں نو اسی افضل تے اعلی لوگ تھوڑا جہا ٹھنڈے دل نال جائزہ لویے کہ اے جڑی شے اساں بنائی اے ساڈے وچ کدوں آئی.
یہ سوچنا چاہیے اسی مسلمان تے کیا اسلام یہ چیز سن دیتی ہے یا یہ کدوں آئی ہے؟ اسلام دا کانسیپٹ کی ہے تے یہ جڑا ساڈے کول ہے یہ کی ہے، یہ متصادم ہے یا مترادف ہے، یہ کی مطلب ہے؟ یہ تھوڑی جی جائزہ لین دی ضرورت ہے. پھر اسی اپنے موضوع کی طرف گل اتنے جا رہی ہے جڑا موضوع میں کہ حضرت بلال تے گل تو میں گل حضرت بلال تی کرنی ہے پر بلال تے پڑھنا تے ہے نہ پہلا بلال دا تعارف تے ہوئے. اسلام اس بارے سن سبق کے پڑھاندا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ نے تواڈے قبیلے بنائے نے اور شاخاں بنائیاں نے جنہاں نوں اسی پنجابی سدنے پتیاں سدے ہو کے کوئی نہ اے پتی ڈڈالاں دی اے پتی نیالے کی آ نارنگ کی اج دی پتیاں ساڈے کول اشارہ ہے گار ہے اے او ساڈے کول تھے نہیں تے تواڈے کول اے پتیاں ایویں گل اللہ فرماندا ہے میں پتیاں تواڈیاں میں بنائیاں نے اللہ بنایا جعلناکم شعوبا وقبائل تواڈے قبیلے اور شاخاں بنائیاں نے پتیاں بنائیاں نے کیوں لتعارفوا کہ تسی تعارف حاصل کر سکو. یہ وڈیائی کوئی نہیں یہ تعارف واسطے اللہ سونے وڈیائی کیسے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ دے نزدیک بڑا وہ ہے جڑا مٹکی زیادہ ہے. یعنی وڈیائی اسلام وچ ہے صحیح پر بڑا وہ جدا تقوی بڑا ہے ذات وڈی. میں مثال دینا اشر دے ہوے فرشتے پھسے پے ہو یا بندہ قبر وچ ٹر جائے تے قبر وچ جا کے پھڑ لین تے بندہ آکھے میں جناب میں شارے کی پتی تو میں چھڑ دے گیا دوجا کہ میں گارے کی پتی چ میں چھڑ دے گیا میں ڈھاڑا میں چھڑ دیا ہے میں نیالے کا میں چھڑ دیا جے میں فلانا میں چھڑ دیا جے میں چھڑ دے میں شاہ میں چھڑ دے انہاں کھڑا ہے یہ تعارف ہے نا عمل دس یہ سن پتہ ہے بتو کیڑی پتی نہ عمل دس ہو کہ میں دا کیتے آئی جی کو سمجھ آؤں بھی کوئی نہیں. یہ جڑی تقسیم ہے نا ہن اگر ہندو معاشرے دا جائزہ لگیے تے ہندو معاشرہ ذات پات دی تقسیم دا شکار کیڑی اعلی درجے دے ہندو کھتری جنوں کھشتری سکتے پھر شودر تھلے پھر ویش اس تو تھلے یعنی انہاں وچ ترائے کیٹاگری ہندوانہ رسومات ہندوانہ تہذیب اور ثقافت دے اندر بندیاں دے طبقات نے لیکن جس محمد عربی دا تساں کلمہ پڑھیا ہے ان آخری خطبے چ ارشاد فرمایا ہے کسے گورے نو کسے کالے تے کسے عربی نو کسے اجمی تے کوئی فوقیت نہیں اگر ہے تو دی بنیاد تقوی ہے بس. پوری دنیا نو جڑا نبی پاک سرکار نے ایک قانون عطا فرمایا ہے اپنے خطبہ حجۃ الوداع دے اندر او دے اندر حضور نے دس چھڑیا کہ کمی اور چودھری دا کانسیپٹ اسلام وچ کوئی نہیں. آپ کو سمجھ آیا کوئی بندہ قیامت والے دن اس وجہ تو چھوٹ نہیں جائے گا میں چودھریاں دا بال تے کسے نے اس وجہ تو پڑھنا نہیں میں تو کمی ہے تے تے آ جائے اس بات تے یقین رکھتے ہو ماشاءاللہ. اے تقسیم ساڈی ہندوؤں کولوں اساں ادھار لئی انڈیا والے کولوں اے رسم اسی گندی ادھار لئیے اور ان دے اثرات بعد ساڈے اندر اتنے رائج ہو گئے نے بھائی اعلی پتی دا بندہ منجی تے بیٹھا ہوئے نا سربندی والے پاسے تے اتوں کسے ماڑے قوم دا بندہ آ جائے اجی نو تسی کمی سکدے ہو میں نہ میں کسی کمی سمجھنا میرا اپنا کانسیپٹ ہے میرے نزدیک کوئی کمی نہیں کیونکہ میرے نبی دے نزدیک کمی کوئی نہیں.
میرے رب کے نزدیک کمی کوئی نہیں تو میں کسی نے کمی کیوں سمجھا؟ اتو کوئی آ جائے جن بندے کمی معاشرہ ساڈا سمجھدا اج تائیں تسی نہیں ویکھیا ہونا بچو تیری واندی ال پہ جائے تو نہ کہ تو باپ میں وڈیرا تے ساندی ال پہ جا کہ تو تے پہ دے تھلے نے تے مہربانی اوتے کرن بھی چاہ تو اندے نہیں تے تو بانا ہے میں تے بانا ہے کیونکہ میں جمعیاں چنگے کر توجہ ہے حضرات کی کوئی نہیں اسلام وچ یہ چیز اچھا ہن اسی یہ جڑا بنایا ہے یہ جڑا لوہے دا کام کردا ہے لوہار ہے زیادہ وہ کمی ہے استغفر اللہ میں مڑ پڑھنا استغفر اللہ کیوں اللہ دا قرآن پڑھو اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعْتَ لَبُوسٍ لَكُمْ حضرت سلیمان علیہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے دا کام کرتے حضرت داؤد علیہ السلام لوہے دیاں اے جڑیاں جیکٹاں نے نا زرا جنوں اسی سکدے ہیں ذرا بنا دیا ہے لوہے دی زرا حضرت داؤد علیہ السلام لوہے دا کام کر دیا ہے حضرت سادی غالباً سادی پاک دی کہہ رہے آپ فرماتے ہیں چون کرم آقا در قیوم کرد در کف داؤد آہن موم کرد وہ انج پڑھ دیا ہے نا لوہے نو انج ہاتھ پڑھ دیا ہے تو لوہا انہوں نے ہاتھ نرم ہو جاندہ تو جو چاندے ہوندہ بڑھا دیا تو لوہے دی وہ کم کر دیا وہ لوہے دا کام کیوں نہیں کر دیا ہے نعوذ باللہ من ذالک نکلے کفر نباشد رونن لوہارا کو کہتے حقیر سمجھو کہتے اسلام دے دائرہ ہی پڑھا تعلق نہیں رہ گیا حضرت زکریا علیہ السلام کا نام سنیا جی اللہ دے نبی فرماتے ہیں کانا زکریا نجارا حضرت زکریا علیہ السلام لکڑ دا کام کر دیا اے لکڑ دے کام نے نا دروازے کھڑکیاں لکڑ دے کوئی چیز نہیں بنانا تو حضرت زکریا علیہ السلام لکڑ دا کام کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام تھیلے نہیں ہوندے زنبیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے سیکھ دیا حضرت اللہ دے نبی نے زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان اللہ دے نبی نے تو ایتے انبیاء نے کام کیتے نے کپڑے سینا تھیلے سینا لوہے دا کام کرنا لکڑ دا کام کرنا ایتے انبیاء نے کام کیتے نے تو نعوذ باللہ تسی انہاں نہیں آکھو پیشے ذات نہیں ہوندے ہنر ذات ہونا جڑا چھوڑا انجینئرنگ کر گیا وہ مکینیکل انجینئر بن جائے تو لوہارا کھڑا ہے بھائی مکینیکل انجینئر لہذا یہ جدید لوہار ہے کوئی نہ سمجھے گا منڈے ایڈی محنت کی جو مکینیکل انجینئر بن گیا وہ انجن ٹھیک کر لیتا ہے جہاز بنا لیتا ہے وہ پتہ نہیں کی پہ بن گئے تو یہ سو بھائی ہے تو لوہار ہی ہوئی ذرا پھر جدید قسم کا لوہار ہے تو بندے یہی آخنا ہے بھائی بندے دا عقل نہیں صحیح توجہ کر دے پہ کوئی بھائی میں نے پیشیاں نو ذات نال منسلک کر کے کسی نے حقیر نہ سمجھو جڑا بندہ حلال دی روٹی کماندا ہے اپنے ہاتھ دا کام کر کے اس نو حقیر کیوں سمجھا جاندا ہے معاشرے کے اندر ایک گندی اور غلط سوچ اس نو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور یہ اثرات بد اور برے اتنے بندیاں دے اندر ظاہر نے سارے رل کے وہ مڑ پانی اتو آ جائے تے وہ کو ماڑا بندہ پی لے تے چودھری صاحب آندے میں گلاس گال کے دیں بے ہدایت آ ہن تو جو دا جھوٹا اوکا چھکدا رہے وہ گال کے چھکدا رہے سمجھو نا 70 بندے دے منہ چوں نڑی ہو گیا یہ تو منہ جلا کے بڑے ٹھاٹ نال کھجدا پے تے گلاس پانی نہ لگی تو انہاں نے مینوں دھو کے دیو ہو سکدا ہے تیرے نال او دا منہ زیادہ ستھرا ہوے اور جدے منہ تو نفرت کی ہو سکتا ہے تیرے نال وہ زیادہ صاف تو ستھرا ہوئے اور میں دیکھے ہیں کہ اکثر جڑے غربا بزرگ ہوتے ہیں نا وہ نیک سیرت ہوتے ہیں اللہ انہوں نے بڑا گرم فرمایا ہو تو اے تقسیم غلط ہے اور اے تقسیم ہندوؤں میں تھے کہ اسلام تو پہلے عرب معاشرے تھی ایسی اسلام تو پہلے
اللہ تے افضل کاڑے تے گورے غلام تے آقا دی تقسیم عرب معاشرے وچ بھی ہے سی۔ حضور نے اس کا خاتمہ کیوں کیتا ہے؟ جدوں مکہ فتح ہویا نا، مکہ فتح ہویا تو میرے نبی فرماتے ہیں بلال کتھے؟ جی آقا میں حاضر ہاں، فرمایا بلال چڑھے نہ کعبے دی چھت تے۔ بلال رنگ دا کالا، شکل دا پورا جیا، ہونٹ موٹے، ذات دا حبشی، رنگ کالا، وکتا وکاندا حضور دی بارگاہ چایا۔ لیکن جدو کلمہ پڑھ کے اسلام دے دائرے وچ داخل ہوئے تو ذات والا بت ٹوٹ گیا۔ وہ میری ذات کی ہے تو میری برادری کی ہے۔ قطرہ جدو سمندر وچ رڑ جائے وہ دی ذات قطرہ نہیں ہوندی، وہ دی ذات سمندر ہوندی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین، جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ملت اسلامیہ وچ داخل ہو گیا، وہ دی ایکو ذات ہے، وہ اس مسلم ہے بس۔ تیری پہچان مسلم ہے، ذات نہیں۔ سمجھ آئیے کوئی؟ بلیو جاگو، راہ تو لے جائے تو نوح علیہ السلام دا پتر بھی رب نہیں گوارا قبول کردا۔ انہیں تو چنگے نسب والا کیڑا ہونا ہے جڑا پتر ہی نبی ہے، لیکن راہ تو لتھ ہے تو سائیاں قبول کیتا ہے۔ تو جے کتا پیچھے ٹر پوے اللہ دے پیاریاں دے تے اللہ فرماندا ہے اور تو ہے پاوے کتا، پر تو راہ سیدھے سے ٹر پیا اور تین پار کر چھڑ۔ سمجھ آئی کوئی نہ؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اسلام میں کوئی کمی نہیں، نہ کسی نے کمی سمجھا کرو پتر۔ جیڑا بندہ کسی نے کمی سمجھ کے حقیر سمجھدا ہے وہ اندروں گندا ہے۔ کوئی سمجھ آئیے کوئی؟ وہ بندہ اندروں ذات نیوی نہیں ہوندی، عادتاں نیویاں کر چھڑی۔ ہاں جی، او جدو حضور فرمایا میرا بلال کتھے؟ سونے میں حاضر ہاں، تو سائیں فرماتے ہیں ذرا کعبے دی چھت تے کھڑے۔ توجہ ہے ذرا؟ میرے سرکار فرماتے ہیں کعبے دی چھت تے کھڑا ہو۔ کعبہ بڑی پاک ہے، ایک باری ویکھ لئیے نا کعبہ، ایک باری کعبے نے ویکھ لئیے، کعبہ شریف نو ایک باری تکیے تے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر چھڑا۔ ویکھ کے آکھی اللہ سونے معاف کر دے، سارے گناہ معاف ہو جاندے۔ کعبے نے دیکھنا عبادت ہے۔ کعبہ او شے جنوں اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، اے لوگاں نو ہدایت دیندا ہے۔ کعبہ بندیاں نو ہدایت دیندا ہے۔ اللہ دا گھر ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے تو اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہے۔ تسی تو میں سارے بیمائے حضور دے 1.25 لاکھ صحابہ کعبے والے منہ کر کے سجدہ کرنے ہیں، جدے حضور بھی ہوتے ہی سجدہ کر دے، جدے منہ کر کے سارے سجدہ کر دے۔ اور جانے من جاگ دے پہ او کعبہ تھلے تے حضور فرمایا بلال ذرا کعبے دی چھت تے کھلو میں نا، بلال دے پیر اٹھتے تے کعبہ تھلے۔ لو جی اوڑے سے گل بڑی سمجھن والی ہے۔ اس وقت تے قرآن دی آیت آئی، اس ویلے ایک آیت آئی، اے جدو بلال چھت تے کھڑے آئے نا اودوں ایک آیت آئی، وہ کیوں آئی یہ گل بڑی سمجھنا۔ اس ویلے ایک آیت قرآن دی نازل ہوئی، وہ کیوں نازل ہوئی؟ اے میرے سارے بچے گل سنے، کچھ بندے کعبے دے ہیٹھ نال اس میں کھڑے آئے، ہائے او وڈیرے فیوڈل چودھری آپ جڑے اپنے آپ نے ذرا مل وڈیرے بندے سمجھن والے، وہ بندے ہیٹھاں کھڑے آئے، بلال پاک اتے کھڑے آئے، انہاں ایک دوجے نال تانے گل کیتی، وہ یار کل تائیں تے انہوں اسی ایتھے ریس تے گھسیٹ کے وتے آئے بندے، پھر حبشی غلام کعبے دی چھت تے کھلو گے، اسی سارے ہیٹھاں کھلوتے ہیں۔ اللہ فرمایا جبریل ہن ٹائم میں جا ایت لے جا۔ آیت کی آئی، اللہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ بلال تو اپنے آپ کو چنگیا سمجھن والیا، تو ہی آدم کا پتر ہے تو بلال بھی آدم کا پتر ہے۔
قیامت تک جتنے بھی انسان نے انہاں واسطے اعلان ہے رب دا خلقکم من نفس واحدہ، اے انسان میں تینوں ایک آدم وچوں پیدا کیتا ہے، سارے دا باپ اکو ہے تے بڑا افضل تے اللہ کیا ہو گیا۔ کوئی سمجھ آئی؟ میں بھی آدم دی اولاد ہاں تے تھوڑی وڈیائی کیڑی گل دی بندے کر لیندے بہن تے سمجھ کو سمجھ آئی کوئی نہ اے بڑی عجیب گل ہے بندے اس گل تو بھی کوئی عزت نہیں، ذہن بندیاں دے گندے نے، ماڑے بندے دا کتا ہوئے تو انہاں نے کتا ہے، چودھریاں دا کتا ہوئے تو انہاں نے ٹومی ہے، کو سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ یہ بھی فرق پا چھڑ دے جو پر چودھریاں دا ہویا۔ واہ بھئی واہ، چودھریاں دا کتا بھی منجی تے بند ہے کیونکہ وہ چودھریاں دا کتا ہے۔ بھائیہ اسلام اس تقسیم نہیں، اسلام کوئی تقسیم نہیں، اسلام ہے سارے برابر۔ میں ایران ہونا بندیا کو جڑے آتے ہیں سی بی اے دی ڈگری نہیں بتنے ہیں، اسی ایم اے کیتا ہے، اسی پی ایچ ڈی کیتی بتنے ہیں۔ میں کہا تیری پی ایچ ڈی بیٹھا رکھ کے میں ابتدا لتر نہ مانا جس تینوں وجہ تے یہ بھی نہیں سکھایا کہ انسان ہونے والے نہ سارے انسان برابر نے، تو دوجہ نکیر کی میں سمجھ کوئی سمجھ آئیے کوئی جس بندے نو اتنی ڈگری لے کے بھی اجے تک یہ شعور ہی نہیں آیا کہ انسان ہونے والے نہ سی برابر، وہ بندہ کیڑا پڑھیا لکھا ہو جاہل بوتلا کی۔ اسلام وچ کوئی کمی نہیں۔ اللہ فرمایا دس دے میرے محبوب سنیا خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، محبوب سنیا دس دیو میں ایک آدم جو پیدا کیتا ہے کو مرد بھی بنائے نے عورتاں بھی بنائیاں نے، ہن اگا اولاد نو آدم دی اولاد نو کثرت عطا فرمائی۔ متوجہ ہو کوئی نہ گل سمجھ دے پے ہو کوئی نہ ماشاءاللہ یہی گل ہے بھائی جیڑی تانوں سمجھانی ہے۔ ہن بلال اٹھے مکے دا چودھری لال رتا سونے منہ والا سیب انگوں بخدا اگ دے انگارے آر چہرہ سرخ بنو ہاشم وچوں عبد المطلب دا پتر مکی حجازی مال والا دولت والا فیڈلز وچوں بڑا وڈا ایک فیوڈل جگیردار نام ابو لہب۔ اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تو جہنم دا بالن ہے تو بلال جنتیاں دا سردار ہے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ سونیا ذات بلال دی نہیں دیکھی تیرے نال پیار ویکھیا ہے، گل تے ایتھے مکدی ہوئی گئی۔ ہن سمجھ آ گئی ہے گل؟ ہن اے تو اگا تقریر شروع کروں گا۔ اے مسئلہ ذہن وچ رکھیا ہے کہ اسلام وچ کوئی کانسیپٹ اسلام دے اندر قبیلے تعارف واسطے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے تعارف واسطے کہ تو کیڑی قوم نال تعلق ہے۔ عزیزاں نے بکار حضرت بلال کعبے دی چھت تے کھڑے ہوئے نے، لیکن میں صدقے جاواں کیتا بلال دا مڑ بھی یہ پاویں میں چھت تے کھلوتا ہویا ہاں، پر سونیا اے کمال میرا نہیں، سونیا تیری نظر دا کمال ہے۔ جب تک بکے رکھے کوئی پوچھتا نہ تھا، دودھ خرید کے انمول کر دیا۔ جڑے میرے بچے تقریر سنن ہوندے انہاں وچ مختلف سطح دے لوگ ہوندے، میں انہاں دی رعایت کرنا جنہاں اردو نہیں سمجھے چاہتے، اس تو سارے قسم دے بندے وہ ہر ذہن دے بندے تقریر وچ آ ویندے نے، سانوں بھی کسے گل دی سمجھ آ جانی ہے، میں رعایت کرنا۔ حضرت بلال رعایت اس نہیں کرنا بھئی میں پنجابی چ ترجمہ کرنا،
حضرت بلال کعبے دی چھت تے کھلو کے دنیا نو اعلان کر کے سمجھا رہے ہیں خس خس جنا قدرے نہیں میرا میرے صاحب رو وڈیایا میں گلیاں دا کوڑا روڑا محل چلا سایا حضرت بلال پاک فرمانے میں نیوان میرا مدنی اچھا میں اچھیا دے سنگ لائی سجد جوان انہیں اچھیا کولو جنہ نیوی علا نبائی سبحان اللہ اوڑی آپ کیجئے اور میں مڑی توڑے نال پیار کرنا ہے رعایت کرنی ہے عزیزان من و دوستان من حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکدے پہ آئے امیہ بیچ رہا سی امیہ بیچ رہا سی ابو بکر خرید دے پہ آئے تو سائیاں فرمایا جیڑی قیمت مردیہ مانگلا میں بلال خریدنا چاہتا انہاں مڑ اس جدو ویکھیا بھئی ابو بکر خریدنا ہی خریدنا ہے اس نے کہا چل میں ریٹ کیوں کرنا ہے تو خرید ہی نہیں سکنا اس اپنے دلوں جڑا سارے تو آئی ریٹ آؤ دس چڑیا جڑا ان لگدا بھئی دے تو ریٹ تے آئی ہو ہی نہیں سکتا جدو اس ریٹ دسیا تے ابو بکر صدیق نے 1 روپیہ بھی گھٹ نہیں کرایا انہاں جڑا اس منگیا وہی دے چھڑیا ساری قیمت دے کے بلال نو لے کے ٹرے نہیں ہائے توجہ ہے حضرات ساری قیمت جا دیتی ہے امیہ کہندہ ہے ابو بکر میں تیری تجارت دی تم بڑی سنی ہے کہ تو بڑا سیانہ تاجر ہے پر تیرے اس سودے دی سمجھ نہیں آئی میں جنہیں منگے نے میں ڈھیر منگے نے تیرے تو ایک رومی غلام منگیا ہے تیرے تو چاندی منگی ہے تو ہر شے چ دیتی ہے کٹوائے بھی نو نہیں تے لگتا ہے سیدھا گھاٹے دا سودا ہے ایک ہی کیتا ہی تھی آپ مسکرا پہ اللہ اللہ شاعر کہندے عشقی کردہ اپنی مرضی بے کمیں نائے راوے خدا نا کراوے خدا جتھے چاوے جھکا دے عاشق دستر نائے کعبہ دینا کربلا ویکھدا عشق کر جائے انہوں نے فرمایا ہوتا ہے مجھے پتا کوئی نہیں سائیاں لے توجہ ہے کہ نا اور لے کے ٹر پے امیہ ہونا دے کہ یہ سودا تے گھاٹے دا ہے جدو پہنچے نا حضور کو میرے آقا سرکار سائیاں دی بارگاہ پہنچے میرے نبی سرکار بھی خدمت چد کی تھی یا رسول اللہ میں بلال نو خرید لیا میں تھوڑا جا ٹائم تے وہ دعا کر چھڑ میں تھوڑا جا بس بڑا ٹائم ہو گیا اب رات کے 12 بجے والے تھوڑا جا ٹائم ہے اتنا ٹائم اگے 2 شامہ دی تقریر سن لئی ہے اتنی تقریر بڑی ہوتی ہے کو بندیاں سمجھ نہیں مڑوں گی تھک جاندے بندیاں دے ذہن میں بندیاں تو پوچھ کے ٹر سا تو چپ کر جا گھبرانا عزیزان من و دوستان من اللہ اللہ جدو حضور دی خدمت وچ پہنچے او سکھے کہ سودا منگ ہے
ابو بکر میں تے سنیا تو بڑا تاجر ہے آ کی کیتے وہ انہاں دا سودا مہنگا ہے تے جڑا سودا مہنگا ہوے اودے وچ تے حصے دار کوئی بھی نہیں بندا لیکن جدوں حضرت ابو بکر آئے حضور کول تے عرض کیتی سونیا میں بلال خرید لیا ہے تے میرے نبی کی فرما دے حضور فرماندے نے ابو بکر بلال دے سودے چ مینوں بھی حصے دار بنا لے توجہ نہیں کی تھی حضور کی فرماتے ہیں بلال علیہ سودے سے مینوں بھی حصے دار بنا لے حضرت ابو بکر کدے سونیا ماں تو لگانے کوئے تو کردبش آزاد عمر روئے تو سونیا میں بھی تیرا غلام ابو بکر بھی تیرا غلام جڑے جاگتے بیٹھے ہو نہ نہ بندیاں نال گل پیا کرنا ہے تو بچے پڑھی گرامی کے در احباب رسول اللہ دے غلام شمع توحید و رسالت پروانو میرے پاک نبی فرماندے مینوں بھی حصے دار بنا لا اور فرق کیے امیہ آندا ہے سودا گھاٹے دا ہے تے حضور فرماندے مینوں بھی حصے دار بنا فرق کیے مڑے یہ دوہاں گلاں وچ فرق ہے وہ فرق کیے فرق ہے بے لیا میاں محمد بھائی صاحب فرماتے نے کچھ بھی بڑکا لال بھی بڑکا ایک رنگی لکھ سرافا بولی پوائے فرق سیاہ چیز دی ونڈ وچ دی قیمت سمجھنے وچ فرق ہوندا ہے اس گل نو سمجھنا ان سمجھانا واسطے گل دوبارہ کر ریپیٹ کر لیں گل تاکہ تم سمجھ آ جائے دوبارہ کروں گا سن لو دوبارہ اس کو کر رہے ہیں بس سمجھ چنگی آ جائے مضمون سمجھنے والا ہے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن وچ کلک نہ ہویا ہوے وہ دوبارہ کر رہے ہیں کی خواجہ نظام الدین اولیاء انہاں دا مرید نام امیر خسرو وہ بہ گیا کافی دیر بیٹھی ہو سکے جی تواڈے کول تے اج لگدا ہے آؤ کوئی نہیں تو میں کوئی من ٹورو تے سائیاں فرمایا میری جُتی پئی آ جا یہ لے جا تیرا کام ہو جائے گا ہوں سوچی پہ گیا پرانی جی جُتی یہ دا کرے کی دینا وہ لے کے ٹر پیا جدو وہ باہر نکلیا ٹردا ٹردا دلی دے گیٹ تو باہر پہ نکلے دیکھو حضرت امیر خسرو پیا 100 اٹھ تجارت دے سامان دا لدیا یا تو لگے ہو ابو سائیں واپس اے اوڑی بولے مٹھو اے گل اوڑی جی تو آ کے دس نہ جانے مانا توجہ ہے حضرات والی اسی مڑ پنڈا والے انج کر دے ہیں بھائی ساڈا انہاں کو مرے انی کو ساڈی گل چل جل جائے اسی انج دس دے ہیں توجہ ہے حضرات والی میرے بھائی میری توجہ فرما میرے حال آرام نال لا لو جڑیاں گلاں بیبیاں سنین والیاں نو اجے میں تقریر اگاں شروع کرنی جتنی اس دور وچ بندیاں نوں تبلیغ دی ضرورت ہے او باڑی اور کر دو کیونکہ بندے شدے تیریاں منتا منتے ہی کوئی نہ بندیاں دا سنگا تے جان دا ٹائم تو بیبیاں جاندیاں تو انہاں نہیں تے مسئلے دی لوڑ ہے لہذا لاؤ یہ ضروری لاؤ تو بڑا چنگا کیتا ہے عورتاں نوں مسائل دسنے دی ضرورت ہے خواتین نوں ضرورت ہے عورتاں میلیاں تے نہیں جانا چاہیے دسنے دی لوڑ ہے عورتاں سلام کرن نہیں جانا چاہیے دسنے دی لوڑ ہے تیر نال مدروکی نکل پوے تو 7-8 سلام تے ایک دیہڑی مان چڑھے تو دسنے دی لوڑ تے ہے نا موڑ بھائی کم نہیں صحیح چھڑ دیو تے کچھ کوئی ایک پرابلم ہے بھائی کو عام بندہ دسے نا مولوی تے اندر بابی ہے یہ تے آکھے لگن دی کیڑی لوڑ ہے
وہ کرم والے لالو لیندے لیکن اس طرح ڈرن کی بھی ضرورت کوئی نہیں بھابی ہے گل قرآن تے سنت کی دسنی چاہیے توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں ماشاءاللہ عزیزان من توجہ کرو میرے یار او ہن بندہ جڑا او منگتا سی او لے کے او جوڑے نکلیا گیا اگو حضرت امیر خسرو پہ ہو سائیں جدوں ویکھیا بھائی اے بندہ میرے مرشد کو آ رہے یا فرمانے میں درویش گل سنی انہوں نے کہا ہاں جی آپ فرمانے لگتا ہے میرے مرشد کو آ رہے ہیں تیرے کو مرشد کی خوشبو آئی ہے بھائی لگتا ہے تو میرے مرشد کو آ رہے ہیں تیرے کو ذائقہ آیا ہے خوشبو آئی ہے اس نے کہا میں نہیں پتا تیرے پیر کون ہے لیکن میں نظام الدین اولیاء کا نام سن کے گیا میری ضرورتاں ڈھیر نہیں پر انہاں لگیا جتی دے چھڑی سوچی پیا ہویا انہاں ملے گا کی امیر خسرو اپنے پیر دا سچا طالب تے مرید بول کے فرمانے نے بول دا لینا کیا دب کیا کو سبحان اللہ منہ چوا کو سبحان اللہ بیمار بندے نہ بولن صحت مند بندے آکھن سبحان اللہ عزیز ریوکاروں نے آکھیا مینوں سمجھ نہیں آندی ہے میں ملنا کیے آپ فرمانے اے نہ سوچے نہ ملنا کیے کچھ بول ڈلنا کیا اللہ اللہ اور فرق سمجھا جائے ہو سکیا پر تو ہی دے چھڑ جڑا دینا ہے سوٹھ والے تجارت دل دے مہارات دے آتے چاہی آپ نے فرمایا فقیرہ سوٹھ دی مہار پھڑ کے کتار تولے جوڑے مرشد مینو دے دے پر انو قیمت نہ سمجھی اے دل ہے کہ اور دا مولوی نہیں ہو سکتا اللہ توجہ حضرات کی کوئی نہ عزیزہ نے من فرمایا نو قیمت نہ سمجھی اے تے چک کے لے ہون دا مولوی جتی لے لے کے مرشد کی خدمت جادر ہو گئے عقل آن دیئے بس 100 اٹھ جو کروڑا روپیہ دا مالا او دیر دی کوڑی لوڑائی پیرا نوی جتی لے دینا عقل آنا پیرا نوی جتی لے دینا وہ پرانی لے کے مڑ پیش آگنے دی کی لوڑا یہ مانگی لین دیو لئی جاندہ جڑا لئی جاندہ لیکن بھائی عقل دے یا دیو پر عشق دی منزل ہو رہے حضرت سلطان فاو رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے جس منزل تے عشق پچھاوے ایمان نو خبرے مگر ایمان شرما عشق دل نو غیرتے میرا عشق سلامت رکھی میاں حضرت باہو کہ میں ایمان دیا دروئی اللہ اکبر اللہ حضرات توجہ ہے تھوڑی انہوں نے جوڑے اٹھا لے حضرت خواجہ امیر خسرو نے سے اپنے مرشد کے کوڑ گئے تھے جتھے جس لئے پہ ہے اتھے جا کے رکھے نا اور عقل آن دیئے بھئی ایک ہی سوتا ہے 100 اٹھ دی قطار دے کے پرانی جوتی خریدی نے یہ تو پہنچے نا مرشد کو یا فرمانا خسرو گیا جو سوتا بڑا سستا خریدی سمجھ نہیں آئی بلال دے مرندہ تے نہ کے کپڑے نمے پا کے تے تیار ہو کے جی میں کسی بادشاہ نہیں ملی دا
انج تیاری کر کے حضرت بلال بیٹھے تے بیوی کول بیٹھ کے آندی ہے واہ حزنا ہو ہائے غم کہ بلال تساں ہن فوت ہو جانا ہے تواڈے دنیا تو جان دا وقت آ گیا ہے تے حضرت بلال ہنس کے فرماندے نے واہ فرحتا ہو ہائے خوشیاں بیوی آندی ہے ہائے غم کہ تسی فوت ہو جانا ہے یا فرماندے نے ہائے خوشیاں کہ فوت تے ہونا ہے پر مدینے والے دی زیارت تے جاندے ہونی ہے نا ہائے ہائے توجہ ہے حضرات بھائی میاں فرق تے گلاں اے نا بیوی کول بے کے پیاندی ہے کہ بڑا غم ہے تساں فوت ہو جانا ہے تسی تے بڑے بیمار ہو گئے ہو ڈاڈے تساں فوت ہو جانا ہے بیوی یہ بھی بول دی ہے دیکھو حضرت بلال کی پیاندے واہ فرحتا ہو ہائے خوشیاں کیا مقام ہے خوشی دا انہوں نے پوچھا کیس دی خوشی ہے فرمایا فوت ہوا کہ تے حضور نال ملاقات قبر چوے گی نا اللہ اکبر کبیرہ میرے اللہ حضرت کتھے ہی بولے یا فرما دے نے روز معاشری ہے کی ریاضت کا دل ایسے یوم قیامت پھیلا پڑھیے مصطفیٰ جانے سلام شمع بزم ہدایت پہ حضور نہ پیار کیتا ہے سائیہ فرمایا بلال کعبے دی چھت تے کھلو میں دنیا میں پتہ تا لگے بلال شیخ ہی سنوائے جا کو میرے وال دھیان کرو جڑی گل تم سمجھانا چاہ رہا ہو سمجھو میرے نبی سرکار اپنے حجرے چ بیٹھے تے رمضان دا مہینہ حضور سویرے اٹھ کے روزہ پہ رکھن سحری تناول پہ فرمان حضور سحری تناول فرما رہے تھے بلال دی ڈیوٹی آئی بھئی جس لئے ٹائم ختم ہو جائے بانگ تو سانے بلال بانگ دیں دیا جس لئے ٹائم ہو گیا حضرت بلال پاک نے جدوں ویکھیا نا بھی ٹائم ہو گیا انہاں اندازہ لایا کہ حضور دی خدمت جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ سحری دا ٹائم ختم ہو گیا ہے حضور کھانا پہ تناول فرماتے ہیں انہاں نظر چاہ کے اگو تکیا اینجے کو نظر چاہ کے تکیا کہ حضور مڑ کھان لگ مڑ تناول فرمان بلال پاک نے دیکھا میں دسیا سحری دا ٹائم ختم ہو گیا حضور پھر کھانا کھا رہے ہیں فرمان سونے اللہ دی قسم ہے سحری دا ٹائم ختم ہو گیا ہے حضور مڑ تو تکیا اگو سامنے تکیا سامنے تک کہ جڑا حضور کھانا پکاندے چھڑ دی یا رسول اللہ پہلی باری بلال آکھیا تے تساں اتو تکیا تے کھاندے رہے ہو دوسری باری آکھیا نے قسم اٹھا کے تسی اتو تکیا تے کھانا چھڑ دیتا ہے فرق کی حضور فرماندے نے جدوں پہلی باری بلال آکھیا نا کہ سونے سحری دا ٹائم ختم ہو گیا تو بلال اپنے اندازے نال آکھیا میں نظر اٹھا کے اتو تکیا جی تو سورج چڑھتا ہے ہائے 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 نہیں سمجھ آئی گل من سمجھ نہیں آئی میرے نبی سونے دی نظر کتنے لگ جاتی ہے بیٹھے مدینے جنے بیٹھے مدینے چنے لیکن خبر اتھو بھی رکھتے ہیں یہ تو سورج چڑھتا ہے عزیزاں نے اٹھار میرے اللہ حضرت بولے یا فرما دے دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش تکی ہے تیری گزر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں آیا جو تجھ پہ یہاں نہیں توجہ ہے میرا یہ حضرت بلال یا رسول اللہ پہلی باری تکیا جے تناول فرماندے رہے ہو دوجی باری تکیا جے سرکار پہ چھوڑ کیوں دیتا جے فرمایا جدو دوجی باری بلال نے قسم اٹھائی ہے اللہ فرشتیاں نے حکم دیتا ہے فرشتیوں اجے پاویں سحری دا ٹائم نہیں ختم ہویا پر بلال دے منہ گل نکل گئی ہے ہن سورج اٹھے جلدی لیاؤ جتھے ٹائم پورا ہوتا ہے
سورج نو کھچ کے اوتھے لے آؤ 70,000 فرشتیاں دی سورج تے ڈیوٹی ہے 70,000 فرشتے سورج دے نال ڈیوٹی کر دیں جڑے انہاں دا پیچھا اللہ فرمایا ہویا گا لے آؤ ہن یار دے منہ گل نکل دیے ہن سورج دا ٹائم تے بدل سکدا ہے پر گل نہیں بدلنی ہن ٹائم نو مکنا پوے گا واہ میرا سونا نبی تیرے بلال دا مقام ہے میرے نبی دا کی مقام ہوئے گا تاں سنی سیدھا بول کے اندر چاہے تو اشارے سے اپنے آیا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت داروں کی سرکاری عالم کیا ہوگا عزیزہ نے من میرے نبی کا بلال ہے جی تے بلال کا مرتبہ کیوں موئی کیوں گل کٹن تے اللہ سورج نو اگا پیچھے کر چھڑا ہے توجہ ہے جناب جی سوچو تے صحیح اللہ دے نبی دی کتنی افضل تے اللہ شان ہوئے گی عزیزان ایمان اس میرے سونے تے پاک نبی دا حکم ہے عورتاں واسطے کی حکم ہے کوئی نہیں جاندی اللہ موڑ دے دی تقریر تو ضائع کر چھڑی بھائیا یہ تواڈی اپنی مرضی ہے بندے جڑے انج دیاں جگہ تے ہوندے نا انہاں نہیں تواڈیاں چیزاں دا خیال رکھنا اپنی چیزاں دا آپ خیال رکھیں یہ بھی برداشت کرو شکر کرو آ جاندے جی ہاں کیونکہ آج کل رش سینمے وچے رش بازار تے میلیاں وچے دینی محفل وچ رش گھٹ ہوندا ہے تے جڑے آ جاندے نے انہاں دی مہربانی ہے بھاویں خداڑے کٹ دے رہن انہاں گڑ بھی قبول کریا کرو با آ تے گئے سائیاں کرم چکیتا ہے آ گئے ان کو اللہ ہدایت بھی دے سی کوئی لفظ کمی پہ گیا کسی دے تو چنگی گل سن لی سی تے کو مہربان ہو سی اللہ تے کسی تیرا تے آ جا سی کو بندہ بن جا سی ہن میں یہ کیویں آکھاں قاسم نو یا کسی ہوری نو میرے اگے بندے وہ با جڑے سارے صحیح انج میں اس تو نہیں آندا با مریض آ کے میرے کول بندے وہ لیاؤ جڑے بھلے نے ڈاکٹر یہ گل کرتا ہے میرے لگے مریض وہ لیاؤنے جڑے اگے بھلے بندے نہیں ڈاکٹر آ سکتا ہے گل سمجھو با ڈاکٹر آکھے با میں نے مریض وہ لیا کے دیتا کرو جڑے اگے بھلے ہو وہ نہ میں ڈاکٹر صاحب مڑو نہ تواڈے کول کی لینا ہونا جڑے اگے بھلے ساڈے کول تے وہی لیاونے ہوندے نے جڑے بیمار نے انہاں دی مہربانی جڑے لیا کے رکھ دے انہاں دا سمجھانا ترس ہے کہ بھائی میاں حضور دی محفل چاہو تے ترتیب نال آویا کرو ترکیب نال آویا کرو ادب نال آویا کرو پیار نال آویا کرو محبت نال بیٹھیا کرو تاکہ تہاڈیاں جوڑیاں کچھ خیر پے جائے محفل چاہن والے زیادہ تر بندے حضور دے ذکر واسطے آتے وچ کچھ دانے ایسے ہوندے جڑے انٹرٹینمنٹ واسطے آتے جڑے آدھے صرف چلو جٹ رونق ویکھیا وی سنیا اتنے مولوی آئے انہیں نعت خان چلو جٹ انہوں نے ویکھا گے کچھ آئے ہوں جنہوں اندر یار سنیا لنگر بھی ہونا تے کچھ ایک ادھا وچ ایسا بھی ہوتا ہے وہ اندر مجدہ لگ جائے تے کسی دی والی بیٹی بھی لگ جائے وہ بھی لے ہونی چاہیے تے اس خالق کی کرم نوازی ایسی ہے جیڑا محفل سننا ہوتا ہے وہ ثواب دیندا ہے جیڑا لنگر لین ہوندا ہے وہ لنگر دیندا ہے جیڑا جُتیاں لین ہوندا ہے وہ جُتیاں دیندا ہے توجہ ہے کہ کوئی نہیں جیڑا جُتیاں لین ہوندا ہے اون جُتیاں دی جاندیاں نے تے یہ ہے بس جنہ محفل چاہ کے ذکر کرنا ہے
اس ذکر انہاں دی قبر وچ انہاں نے قبر وچ نفع دینا قبر وچ کم ہونا جڑے محفل وچ آئے نے کہ اسی جی ذکر سننا ہے اس ذکر قبر وچ انہاں دے تے جڑے جتیاں واسطے آئے نے دعا کرو انہاں دے بھی کم ہون قبر وچ جتیاں کم ہونے تو جینج نہیں صحیح تو مڑین چاکو اللہ سونے ہونا نے ہدایت ہی نہیں کی خیال ہے علاج تو یہ بجڑیاں لین آئے نے انہاں قبر وچ بھی ڈھینے لیکن اس یعنی اللہ سونے مڑ بھی تیرے بندے نے ہدایت ہی دے چھڑ باویں جتیاں چین آئے نے تیرے پاک پیاریاں کول کی کوئی جبا چوری کرن بھی آئے تھے ابو کتا بڑا چھڑ دیں تے جے جتیاں چین بھی آئے نہیں تھے یار دی محفل دا صدقہ بنا دے تے بھی کرم چکا کیڑا تیرے خزانے گھٹ نے بھرے جو نے جڑا جتیاں چین بھی آئی لنگر لین بھی آئی جی میں بھی کو آئی کہ میں دئیو اللہ تھوڑے اور اپنی بارگاہ جو ستھرا فیض دے کے پار چاہ یہ تیری اپنی مرضی میری اور عزیزوں ساتھیوں ایک عورت گزری ہے عورت بڑی کرمالی ہے وہ حج کرن گئی مائی حج کرن گئی تقریر میری موقع گئی اور میں گل سننی بس نہ تھک وہ بی بی حج کرن گئی اوتھے اس دیکھیا وا پانی دی بڑی کمی ہے حج کرن اس مستری سدے انجینئر روزہ کہ بائی دینا فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرو ایتھے نہر بنایا انہاں بنائی تو نہ کہ بی بی جی تو بڑی بڑی مانگی عورت نہ زبیدہ ہے ہارون رشید دی بیوی سی کہ دی بنائی ہے اجے بھی بتانے الفاظ ہے مجھے آثار موجود ہیں او انہاں کہ یہ تو بڑی مہنگی ہے راہ صحرا ہے جنگل ہے تو اس کٹ کے بنانی تو بڑی مہنگی ہو سکیا سونے دی بھی بندی ہے تیسی بنانی بناؤ مستری لگ پہ نہر بن گئی بی بی فوت ہو کسی نے خواب وچ ملی انہاں پوچھا بی بی اللہ جنت دیتی ہے جی میری آواز عورتوں تو ہی پی جاندی ہوئے تو انشاءاللہ سن لے اچھا ٹھیک ہے وہ بی بی خواب وچ ملی تے اس پوچھا بھئی اللہ جنت دیتی ہے اس سکھیا دیتی نہیں وہ جن خواب وچ ملی اس سکھیا پر تو یہی آکھیا ہونا اللہ سونے میں تیرے رات ایڈی مانگی نہر بنائی ہے کہ اللہ تین جنت دیتی ہونی اس سکھیا میں یہی آکھیا کہ اللہ سونے میں تیرے رات ایڈی نہر بنائی ہے کہ اللہ فرمایا زبیدہ نہر بنائی ہے تو میں تین دیتا بھی تیر نہیں یار جنت تین اس تو نہیں دیتی میں تو نہر بنوائی ہے جنت تین ایس تو دیتی ہے میں کوری تیرے سر کو دوپٹہ لے گیا تے اذان شروع ہوئی ہے کہ تو اینج برکی روٹی نہیں پھڑی جائی جب اذان دی آواز آئی ہے کہ تو برکی تھلے رکھ کے اپنے سر تے دوپٹہ لے آئے میں اس ایک گل دی وجہ تو جاتے جنت دے چھڑی عورت اپنا سر ایک باری ڈھانپ لوے تے اللہ راضی ہو کے ان جنت عطا فرما چھڑا جڑیاں بے پردہ بیویاں بے پردہ بیویاں سنگاں سے ٹریاں ہوئیاں کوئی بندہ نہیں انہاں دستا بیویاں ہو تو اڈا سنگ تو اڈا کھاواں دے تو اڈا سنگ تو اڈا پیو ہے تو اڈا سنگ تو اڈا پتر ہے تو اڈا سنگ تو اڈا برا ہے ملیاں تے آن والے اوباش تو اڈا سنگ نہیں عورت دا سنگ کو دے گھر دی چار دیواری دے اندر ہونا چاہیے باہر عورت دا کوئی سنگ سے ملا کسے جگہ سے بھی میں فلانی جگہ تے سلام منے ہیں میں فلانی جگہ تے سلام منے ہیں عورت دا کوئی سلام کسی جگہ تے نہیں ہوتا عورت جنہوں کو سلام کرنا ہے اپنے گھر پہ کہ سلام کر چھٹے ہوتا ہے اتھے بیٹھے ہوتا ہے کیوں میرے نبی سونے نے فرمایا جدو عورت گھروں نکل دیئے تو شیطان دا جاڑ بڑھ جاتا عورت گھروں نکل دیئے تو شیطان دا جاڑ بڑھ جاندی ہے جدو عورت گھروں نکل دیئے تو شیطان دا تیر بن جاندی ہے جدے نال میں دلان چھل نہیں کرنا شیطان دا جاڑ بن جاندی ہے جدے نال میں بندیاں گمراہ کرنا جدے نال میں بندیاں گھیرنا جدو عورت نکل دیئے نا بے پردہ گھروں سلام برن تو شیطان وے کیوں نہ دے کہ میرا ادھا لشکر آ بی بی ہے
عزیزان من سنگیو، لفظ عورت دا معنی یہ ہے کہ وہ پردہ دار ہوں۔ خواتین اسلام کو دسیا کرو سیدہ زہرا پاک دی سیرت دی عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میرے نبی پاک دی پردہ دار دین دنیا دی ساری عورتاں دسیا ہے کہ بی بی یہ ہوئے جڑی پردہ کر کے اپنے گھر وچ بوے، میلیاں تے نہ جائے کرے، سنگاں تے نہ جائے کرے، سلام بھرن نہ ٹریا رہیا کرو۔ توجہ ہے کہ کوئی نہ؟ تے جڑے تسی مردوں نہ بیٹھے بیبیاں نال گل میری مک گئی، ہن میں تواڈے نال کیا کرنا؟ بس تسی بھی یہ آکھیا تا کرو بنا جایا کرو، تے جے انج نہ کیندا ہوئے تے انج آکھیا کرو بھائی شاری بیان دیا نہ جایا کرو۔ آج ساڈے تے گل نہ چھڑیا کرو، آپ نہ آکھیا مڑ کو ڈر بھی تے ہوندا ہے نا۔ کوئی سمجھ آئی ہے کوئی؟ اگوں ڈر بھی ہوندا ہویا متے رنج نہ ہون یا کہ اسی تو محفل تے گئے تو شاری بیان دیا نہیں جانا چاہیے، ان مڑ کو جی تواڈی مرضی اہیں کر کے آکھ لیا کرو تاکہ پیغام تے اپنے نا آکھیا تا کرو بشاری بیان دے۔ اللہ قرآن وچ بھی آکھیا ہے اور تر نہیں جانا چاہیے وکرنا فی بیوتکن، آکھیا اور تو اپنے گھراں چ رہیا کرو۔ اولی دی گل کر چھڑیا جے ثواب ڈیوے دا، اور ثواب دینا ہے اولی جا کر چھڑیا کرو گا۔ توجہ ہے کہ نا؟ کر لی سو اولی جا کر لی سونا تسی میرا نام ہے چھڑیا بشاری پہ اندھے شرینی ساڑی گھٹنی ہے پر تو یاد چھڑیا ہے کوئی ڈر اسی نقصان برداشت کرنا۔ توجہ ہے ماشاءاللہ عزیزہ میری وقار اللہ کا قرآن ہے، میرا اللہ فرمانا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، خواتین اسلام پردہ کیا کرو۔ اللہ کا قرآن گواہی دے رہے، اللہ فرمانا ہے من قرآن ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ، اے عورتوں اپنے گھراں دے اندر رہ کے رب کا قرآن پڑھیا کرو، اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے گا۔ اے بھائیو یہی میری گل ہے، یہی میری تقریر ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا میرے نبی سرکار دی بیٹی پردہ کر رہی ہیں، مرد تے پردہ فرض نہیں نا، عورت تے پردہ فرض ہے، تو سیدہ زہرا پردہ دار عملی نمونوں نے پردہ دار۔ میرے اللہ حضرت علی البرکت یہ تھے بیٹھے بیٹھے دو شہر پڑھ لینے تو بڑا دعا ہو جائیں، اٹھنا نہیں۔ مدرسہ تو میں بنا دے سانا گمراہ والا علامہ صاحب مدرسہ شروع کی تھی، علامہ صاحب مدرسہ شروع کیتا ہے بھائیو انہاں دی مدد کرو سارے تے انشاءاللہ علامہ صاحب نال میں گل کیتی ہے بھائی میں مسجد ساڈی کمپلیٹ تعمیر ہے تے انشاءاللہ اس سال کمپلیٹ ہو جانی تے اس تو بعد میں ایتھے مدرسہ بنا دیاں گا تانوں تسی نہ گھبراؤ، انہاں چ جڑا ہوندا ہے کردے رہو، جڑا ٹر سکدے ہو ٹرو، مڑ میں آیا تے تانوں بھالاں گا تے میں توڑ چھڈاں گا۔ اور جتنا کر سکتے ہو کرو، علامہ صاحب اپنے مالی چوشر دیا کرو، اپنے فصلی چوشر کٹیا کرو، جنڈو کیا دا اوشر دکھتا رہے تو انشاءاللہ ہمیں جتنا بڑا مدرسہ بنا لو، لیکن اگر دیئے تو تاں کرتا ہے نا، تو بندے ہو بھی عظم کر کو چھڑ دینا، بادشاہ لوگ ہیں۔ چلو بھائیو جی میں بڑی مرضی ہے، اساڈا کم مسئلہ دسنا ہے، اگو سونے رب دی مرضی ہے، عمل کس کا حضرت اعلی حضرت امام البرکت امام احمد رضا خان فرما دے جن کا آنچل نہ دیکھا ہو زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد راحت پیلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا سلام شمع بز میں ہدایت پہ
جڑے نوجوان بیٹھے ہو اپنے چہرے حضور دیاں سنتاں نال سجاؤ، اپنا چہرہ حضور دی سنت نال سجاؤ، اپنے چہرے تے حضور دی سنت سجاؤ، داڑھی شریف رکھن دی نیت فرماؤ، داڑھی نال بندہ سونا لگتا ہے۔ جڑے بندے مسلمان سارے صاحب شعور ہوش والے بیٹھے ہو، جدو اذان ہوئے نماز پڑھیا کرو۔ اللہ سانو سارے نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، مسجداں بنانا کمال تاں ہے جو مسجداں بھر لئیے تے مسجداں وچ جایا کرو اور مسیتے جا کے اپنے رب کے اپنے سر نو جھکایا کرو۔ مسجداں خالی نہیں ہونیاں چاہیے، مسجداں بھریاں ہونیاں چاہیے۔ جویں ہن مجمع بھریا ہے میں مسجد وچ بھی جاویا کرو تو مسجد بھریا کرو۔ اللہ پاک تانوں تے مینوں سارے نو توفیق عمل عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ سونے اپنے پاک نبی سرکار دا صدقہ سب بھائیاں دی حاضری قبول فرما۔ ان بیلیاں دے اس کے اہتمام نو انتظام نو اپنی بارگاہ وچ قبول تے منظور فرما۔ میرے مولا کریم بارگاہ مصطفی دے اندر نظرانہ عقیدت پیش ہونے قبول فرما۔ حضور دے صحابہ اہل بیت واسطے رسول شہداء کربلا بدر و حنین، ازواج مطہرات امہات المومنین سلف صالحین ائمہ دین سب و صالح قبول فرما۔ میرے مولا کریم صدقہ نبی پاک سرکار دا ایک بچہ گجرا والے تو ہے، وہ والد صاحب کو وصال ثواب کرنے قبول تے منظور فرما۔ ساڈے سارے دے ماں باپ اساتذہ